صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا، تلاطم امواج سے جہاز ایک جزیرہ میں جا پہنچا۔ اس جزیرہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بت کی پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، تیرا یہ معبود خالق نہیں بلکہ خود دوسرے کی مخلوق ہے، اور ہمارا معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے دریافت کیا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات پاک کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی دار و گیر ہے، اور زندوں اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئیں؟ ہم نے کہا، اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک رسول کو بھیجا، اس نے ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا، وہ رسول کہاں ہیں اور ان کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا، جس کام کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا جب وہ پورا کر چکے تو خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس کیا نشانی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، اللہ تعالی کی کتاب۔ اس نے کہا، مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن پاک لے گئے۔ اس نے کہا، میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورت پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا، جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم دل و جان سے ماننا چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کے احکام اور کچھ صورتیں سکھائیں۔ جب رات ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے بچھونے پر لیٹ رہے تھے تو وہ بولا، بھائیو، یہ معبود جس کا تو نے مجھے پتہ اور صفات بتائیں سوتا بھی ہے؟ ہم نے کہا، وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم ہے۔ اس نے کہا، کیسے برے بندے ہو کہ تمہارا مولا نہیں سوتا اور تم سوتے ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ مختصراً یہ کہ ہم وہاں چند روز رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا تو اس نے کہا، بھائیو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم آباد آ پہنچے۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چاند درہم جمع کر کے اسے دیے اور کہا کہ اسے اپنے خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم عجیب آدمی ہو، تم ہی نے مجھے رستہ بتایا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئے۔ مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرہ میں بت کی عبادت کرتا تھا، میں اسے پہچانتا نہ تھا، اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہ کیا، تو پھر میں جب اسے جاننے لگا تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا۔ 3 دن بعد ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی کہ وہ نو مسلم مر رہا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تجھے جزیرے میں پہنچایا اسی نے میری سب حاجتیں پوری کر دیں۔ عبدالواحد فرماتے ہیں، مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے، اس میں ایک قبہ ہے اور مکلف تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک نہایت حسین اور نو عمر عورت جلوہ افروز ہے اور کہتی ہے، خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی اور دیکھا کہ وہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ میں نے اسے غسل کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی قبہ اور باغ اور تخت پر وہی عورت اور پہلو میں نو مسلم کو دیکھا کہ وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ ترجمہ: اور فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔